الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام اور جملہ شرکائے نماز جنازہ، آج ہم سبھی جناب سردار حکمدار خان صاحب مرحوم ان کی نماز جنازہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. میں دلی طور پر ان کے سوگواران سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. لیکن حضرات ذی احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا، بلکہ دوسری صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پاکیزہ ذات وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ وہ دیکھے کہ اس دنیا میں آ کے کون اچھے اعمال کرتا ہے. گویا انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. انسان کے سر پر جو اللہ تعالیٰ نے تاج رکھا ہے وہ تاج ہے اشرف المخلوق کا. اللہ تعالیٰ کی اور بھی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن سب سے بلند و بالا مقام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے تو ارشاد یہ بھی فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، جب ہم نے تمہیں تمام اپنی مخلوقات پر فوقیت دی ہے، عظمت دی ہے، تیرا رتبہ مقام ساری مخلوقات سے بلند و بالا بنایا ہے، تو پھر یہ بتا کہ تمہیں اس مہربان رب کی طرف سے اعراض کرنے پر آخر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ حالانکہ تجھے اس بات کا علم نہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ مہربان رب کہ جس نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان ساری مخلوقات سے افضل اور خوب رو جو مخلوق ہے وہ تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے چیک چیک سنوار کے ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ترین مخلوق بنا کے اس دنیا میں اشرف المخلوق ہونے کا اعزاز اور تاج سر پہ سجا کے تجھے دنیا میں بھیجا ہے. پھر تو کیوں اس دنیا میں جا کے اس اپنے مہربان اور کریم رب سے اعراض کرنے پر مجبور ہے؟ اور اس کے بعد پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. حضرات گرامی، یہ کوئی ہسٹوریکل بات نہیں کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس دنیا میں 900 سال زندگی گزار کے گیا، 1000 سال زندگی گزار کے گیا، 2000 سال زندگی گزار کے گیا. وہ تو عبرت کا نشان ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنی لمبی زندگی پانے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں بجائے جبین نیاز جھکانے کے، سرکشی کی، بغاوت کی، اور دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی یہ جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے اس کی تعریف بیان کی، اس کی ثنا بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے
قیامت کی صبح تک ان کا نام زندہ رکھا ہوا. بے شک سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو پایا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا اس مقصد کو سمجھا اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزاری. عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مقصد دے کر بھیجا تھا, مشن دے کر بھیجا تھا, اس مشن اور اس مقصد پر کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی لمبی زندگیاں گزارنے کے باوجود بھی بات تو یہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ آخر لگا مسلم کے طرح یہ فانی بے وفا دنیا. جس نے 1000 سال زندگی گزاری ہے وہ بھی جائے گا, جس نے 2000 سال گزاری ہے وہ بھی جائے گا. جو پیدا ہوا اور چلا گیا اس کا سفر ختم ہو گیا, اور کسی نے 50 سال, کسی نے 60 سال اپنی لکھی ہوئی زندگی کی جو مدت تھی اس کو پورا کیا, اور دائی اجل کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن رب کا قرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 میں آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے رب کا قرآن کیا فرماتا ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا, زندگی کتنی گزار کے آیا دنیا میں. اگر 1000 سال گزاری ہے تب بھی سوال ہوگا, اگر 50 سال گزاری ہے تب بھی پوچھا جائے گا کہ اے بندے یہ بتا دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آیا ہے. اور نادانی اور معصومیت کے اعتبار میں آگے سے جواب کیا ملے گا. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. یا اللہ میں تو دنیا میں ایک دن رہا ہوں یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہا ہوں. اگر تجھے یقین نہیں, یہ جملہ کیسا مسلمانہ ہے, بولا والا جملہ ہے کہ بندہ جواب آگے سے یہ دے گا میں تو ایک دن رہا یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہا ہوں. یا اللہ تجھے یقین نہیں, فاسأل العادین, حساب کرنے والوں کو سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھ لے میں کتنا عرصہ دنیا میں رہ کے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اے نادان انسان, 2000 سال دنیا میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی آج اتنی نادانیت سے, معصومیت سے بولا بالا بن کے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. تو حساب کرنے والوں سے پوچھ لے, کاش کہ یہ بات تجھے اس زندگی میں سمجھ آ جاتی جس زندگی میں تو نے بغاوت کی اور میرے بھیجنے کا جو مقصد تھا, مشن تھا, اس کو ادھورا چھوڑ کے تو آ گیا میری طرف. تو چونکہ وقت تھوڑا ہے, میرے بعد اور بھی احباب ہیں, میں دلی طور پر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سردار حکمدار خان صاحب کو, ان کے بارے میں بڑی اچھی گوئیاں سننے کو مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے اور سوار ہمدان کو صبر اور یہ صدمہ سہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم.